ठीक है, हल्की सी तेज कर, बिल्कुल हल्की सी। थोड़ी सी तेज कर, बस ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फज़ल व एहसान से सूरह यूसुफ की आयत नंबर 68 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है और आयत नंबर 69 से आज हमारे सबक का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाह। क़ाल इन्नी अना अख़ूक फला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ीह। ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون। قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم
ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ولما دخلوا على یوسف، جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے، آوى الیہ اخاہ، تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، قال انی انا اخوک، اور کہا کہ یقیناً میں ہی تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، سو تم اس پر غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب اس نے ان کے سامان کے ساتھ انہیں تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں کجاوے میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، یقیناً تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے کہا جب وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد سواع الملک، انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے۔ ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو اسے لے کر آئے گا اس کے لیے انعام کے طور پر ایک اونٹ کا بوجھ ہوگا۔ وانا به زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں، گارنٹر ہوں کہ اس کو وہ ملے گا۔ قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم جان ہی چکے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ قالوا، کہنے لگے، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پھر اس کی کیا جزا ہے، بدلہ ہے اگر تم جھوٹے ہوئے۔ قالوا جزاؤہ، تو انہوں نے کہا کہ بدلہ یہ ہے، من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے پاس وہ سامان پایا جائے، جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے، یعنی اس کو قید کیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخی، تو اس نے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی۔ ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا بادشاہ کے قانون میں اس طرح سے، الا ان یشاء اللہ، سوائے یہ کہ اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر ایک زیادہ جاننے والا موجود ہے۔ اب جب تمام بھائی والد کے حکم کے مطابق مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے تک ان کی رسائی ہو گئی، تو جس طرح پہلے ان کی آؤ بھگت کی گئی تھی، مہمان نوازی کی تھی، اس طرح یوسف علیہ السلام نے اس دفعہ بھی ان کی مہمان نوازی کی، اور ان کو دو دو یا اس ترتیب سے ٹھہرایا کہ وہ 10 ایک جانب ہو گئے، اور یہ ایک بھائی جو اپنا تھا یہ اکیلا رہ گیا تو اس کو ایک طرف ٹھہرا دیا، اور پھر تنہائی میں ملاقات کی، اپنا تعارف بھی کروایا کہ جی میں تمہارا بھائی ہوں۔ ظاہر بات ہے اتنے سالوں کی ملاقات، اتنے سارے معاملات، کیسا وہ منظر ہوگا جب یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی ہوگی، اپنے والد سے متعلق، والدہ سے متعلق کتنی وہ باتیں جاننا چاہتے ہوں گے جو دوسرے بھائیوں سے نہیں پوچھ سکتے ہوں گے۔ تو دونوں نے دل کے جو غم تھے اور جو باتیں تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد اور بغض کرنے والے تھے وہ ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک تو نہیں کرتے ہوں،
ان کے ساتھ بھی کچھ زیادتیاں کی ہوں، اس لیے کہا کہ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب تم غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے، ان کا وقت گزر گیا، جو انہوں نے کرنا تھا بس ان کے اس ظلم کا اور زیادتی کا وقت اللہ نے پورا کر دیا، اب اللہ آگے خیر ہی خیر کرے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے، لیکن کیسے رکھے؟ ابھی بھائیوں کے سامنے اظہار نہیں کیا، کچھ وقت ہے، انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، لیکن ظاہر بات ہے ہر چیز کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس موقع پر کچھ حکمتیں ہوں گی کہ یوسف علیہ السلام ابھی تک اپنا آپ ان پر ظاہر نہیں کر رہے تھے، لیکن دل میں ایک خواہش تھی کہ بھائی میرے پاس زیادہ دیر رکے۔ اب جب یہ خواہش دل میں پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش ایک خاص طریقے سے پوری کر دی۔ آیات کا ایک مطلب جو نظر آتا ہے، بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ ایک تدبیر کی کہ اپنا پیالہ جو ہے وہ بھائی کے جو ہے وہ جان بوجھ کر بوری میں رکھ دیا، اور بعد میں ہرکارے بھیج کر ان کو کہا کہ تم تو چور ہو، اور پھر ان سب کے کجاوے چیک کیے اور آخر میں ان کے بھائی کے کجاوے سے وہ پیالہ نکال کر اس کو اپنے پاس چوری کے جرم میں رکھ لیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے، تھوڑی سی اگر یہ بات ٹھیک ہے، میرے خیال ہے بار اس کی وجہ سے اس کو سائلنٹ کر دیں، اگر یہ بات درست ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں ہے یہ بات کہ ایک نبی جو ہے وہ اپنے بھائی کو روکنے کے لیے اس قسم کا سارا کام کرے اور بالکل ایک جھوٹ گھڑے اور اس کے بعد خود چھاپا ڈلوا کر جو ہے وہ ان کو روک لے۔ بعض لوگوں نے اس معاملے میں یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جائز اس لیے تھا کہ اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک چال اور تدبیر کی، تو یہ اللہ کا حکم تھا، تو چونکہ ایک علیحدہ سے حکم آیا اور حضرت یوسف نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ کام کیا، اس لیے جو ہے نا یہ جائز ہو گیا، وگرنہ یہ درست نہیں۔ اور اسی سے بعض لوگوں نے جوازیت پکڑتے ہوئے اپنے لیے یہ بات بھی گھڑ لی کہ بعض وہ چیزیں جو دنیاوی امور میں ٹھیک نہ ہوں حاصل کرنے کے لیے ہیلا کیا جا سکتا ہے، جیسے یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ہیلا کر لی۔ لیکن تھوڑا سا اگر اس معاملے پر آیات پر غور کر لیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس تفسیر کی طرف جانا پڑے، اس سے ہٹ کر بالکل واضح وہ تفسیر انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں، جس میں نہ یوسف علیہ السلام کے لیے کسی قسم کی کسی بات کو گھڑنا پڑتا ہے اور نہ کسی ہیلے کی جوازیت ڈالنی پڑتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائی سے ملے اور اس کو رخصت کرنے لگے تو ان کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ میں اس کو لازمی یہاں روکوں گا، ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ جی میں اس طرح کا کوئی چکر چلاؤں اور یہ کروں اور یہ رک جائے۔ خواہش تھی دل میں کہ بھائی کے ساتھ اتنا عرصہ ملاقات ہوئی ہے، کچھ عرصہ یہاں رک جائے تو بڑا اچھا ہو جائے۔ جس طرح پچھلی مرتبہ بھائیوں پر احسان کیا تھا اور ان کے پیسے خاموشی کے ساتھ ان کے کجاوے میں رکھوا دیے تھے، اب کی بار یہ کیا کہ اپنے بھائی کے کجاوے میں اپنا جو پینے کا برتن تھا جس سے غلہ بھی ماپتے تھے وہ خود رکھ دیا، اور اس کو بھی نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں بتایا، نہ ہرکاروں کو بتایا کہ میں ایک ہدیتاً تحفتاً، ظاہر بات ہو ایک قیمتی چیز ہے، بھائی جائے گا جب سامان کھولے گا اس کو یہ مل جائے گا، ایک نشانی بھی ہوگی، خاموشی کے ساتھ جب جا کے والد کو بتائے گا کہ جی یوسف ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے، ایک نشانی بھی ابا جی تک پہنچے گی، اس نیت کے ساتھ اس کو بھائی کے اس کو جامے میں رکھا۔ اب جب قافلہ روانہ ہو گیا، اتنے میں ہی کسی کو اس کی ضرورت پڑی، جو لوگ وہاں پر کام کرنے والے تھے، اور انہوں نے ڈھنڈورا مچا دیا کہ جی یہ تو چیز غائب ہو گئی۔ اب وزیر صاحب کا، بادشاہ صاحب کا ناپنے والا اور پانی پینے والا پیانہ گم گیا ہے، چوری ہو گیا، قیمتی بھی ہے، ہر طرف ہاہاکاری مچ گئی، اور آخری لوگ کون وہاں سے گئے ہیں ان کی بات پڑتال پر یہ بات واضح ہوئی کہ جو ابھی قافلہ نکلا یہی گئے ہیں، تو فوراً ان کے پیچھے لوگ دوڑا دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تو اس میں مداخلت نہیں کر سکتے،
کہ خود بتائیں کہ جی بھئی میں نے تو جان بوجھ کے وہ چھپا کے اس میں ڈالا ہے. انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ اب جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے. اب جو بندہ یہاں سے گیا اس نے جا کر قافلے والوں کو روکا اور کہا بھائی اعلان یہ ہوا ہے کہ چور کو پکڑنے والے کو 1 اونٹ کے برابر غلہ ملے گا، اس لیے ہم تو پوری ہر کسی سے جو ہے نا تلاشی لیں گے. تم لوگ چور ہو اور تم نے جو ہے وہ بادشاہ کا کوئی چیز چوری کی ہے. وہ کہنے لگے ہم تم ڈھونڈ کیا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ کا جو پیمانہ ہے، جو پیالہ ہے، وہ ڈھونڈ رہے. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہم کوئی نئے تو نہیں آئے، پہلے بھی آتے رہے، پچھلی مرتبہ بھی آئے تھے. چوری کرنے والے ہوتے تو ہم پچھلی مرتبہ بھی چوری کرتے. سامان لینے آتے ہیں، سامان لے کے چلے جاتے ہیں، شریف لوگ ہیں، ہم نے تو کوئی گڑبڑ کی نہیں، اور نہ ہی ہم کوئی فسادی قسم کے ہیں کہ کسی سے جھگڑا کریں، کوئی بات کریں، تمہارے ساتھ لڑیں. تو اس لیے ہم تو اپنی ہر طرح سے تسلی کرانے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا اگر تم نے چوری کی ہوئی اور تمہارے پاس سے سامان برآمد ہو گیا تو پھر؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو قانون یہ ہوتا ہے جس کے پاس سامان برآمد ہوتا ہے اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. ہم میں سے جس کے پاس سے سامان برآمد ہو گیا اس کو جیل میں ڈالنا. اب ان سب کو روک لیا گیا. چیک کرنے والے نے ساروں کے بیگ چیک کیے اور آخر میں یوسف علیہ السلام کے بھائی کا کجاوا کھول تو وہاں سے پیالہ برآمد ہو گیا. اب اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اس طرح یوسف کے لیے ہم نے ایک تدبیر کی. یوسف علیہ السلام کی یہ تدبیر خود نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی. کیوں کی؟ کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ اپنے بادشاہ کے اس وقت کے قانون کے مطابق بلا وجہ اس کو وہاں روک نہیں سکتا تھا. بغیر کسی عذر کے کسی کو حبس بیجا میں نہیں رکھا جا سکتا. جس طرح آج بھی ملکوں کا قانون ہے کسی کو حبس بیجا میں نہیں رکھا جا سکتا، بلا وجہ روک لیا جائے. اچھا اگر ویسے کہیں جی تم رک جاؤ تو بھائی تو پیچھے سے پہلے ہی قسمیں وعید وعدہ لے کر آئے، وہ کہاں چھوڑتے؟ جو بھائی ہے اس نے بتایا ہے کہ ابا جی نے کتنی مشکل سے مجھے ساتھ بھیجا ہے، ان سے وعدے لے کے بھیجا ہے، اس لیے بھائی کہاں چھوڑتے. اور یہ کہ ان کو ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، میں تمہارا بھائی ہوں. تو ابھی یہ سارا سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا یہ تدبیر ہم نے کر دی، اور اس لیے کر دی کہ جہاں کوئی قانون کسی کا ساتھ نہیں دیتا وہاں اللہ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جب اللہ چاہے. تو اللہ جب معاملات اور تدبیریں سیدھی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے جب معاملات سیدھے ہوتے ہیں تو وہ خواہشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جو خواہشیں دل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی. اب یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں. کسی وقت اللہ کے بندوں کی وہ خواہش جو زبان پر بھی آتی ہے، التجاؤں کی صورت میں بھی، جھولیاں اٹھا اٹھا کر بھی مانگتے ہیں، اللہ مؤخر کر دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی بازیابی اور واپسی کے لیے تھوڑی دعائیں مانگی، اپنے غم کو اللہ کے سامنے تھوڑا پیش کیا ہوگا. اتنا غم کہ آنکھیں اللہ کے سامنے اس غم کی وجہ سے روتے بینائی چلی گئی، لیکن اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا. اور یہاں یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے اور اللہ نے اس کو پورا کر دیا. اس لیے ساتھ فرمایا بات یہ ہے اللہ رب العزت اپنے جن بندوں کو جب چاہتا ہے نوازتا ہے. نرفع درجات من نشاء، جس کے درجات ہم جب چاہتے ہیں بلند فرما دیتے. اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ اس وقت یہ کیوں کیا اور اس وقت وہ کیوں کیا. اللہ کی حکمتیں، اللہ کے فیصلے غالب ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور اللہ نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا اور رکھ چھوڑا ہے. کسی کو اپنے علم پر نازا نہیں ہونا چاہیے. کسی کو اللہ کسی وقت اگر نواز دے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے میں بڑے مقام پر مرتبے پر پہنچ گیا. کسی جگہ بھی اگر انسان کو یہ شائبہ لگ جائے کہ اس وقت میرے سے زیادہ کسی کو کچھ پتہ نہیں، تو یہ خود ایک جہالت ہے، اور اس کو اللہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آتی. اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ کوئی آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، بھیج دیا. خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا اور بتلایا کہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی اللہ کا ایک بندہ موجود ہے. اس لیے وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر اللہ نے مزید علم والا رکھا ہے. اور یہ علم والوں کی شان ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کا رجوع کرتے رہتے ہیں. اور اگر بات وقتی طور پر فوراً پوری ہو جائے تب بھی اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں، مؤخر ہو جائے تب بھی اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے آگے کا واقعہ مزید اگلی آیات میں آ رہا ہے، اس پر بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب